اور آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو جناب سراج الحق صاحب اور آپ فورم پر جیل کے پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیں. وعلیکم اللہ السلام. تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آمین. جہاں تک بات ہے حکومت کی، میرے خیال میں صرف میری جماعت نہیں بلکہ تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں، تمام انجمنیں اس وقت ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے خدمت خلق میں مصروف ہیں اور ہم سب کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں حکومت سنجیدہ کتنی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تفتان سے لے کر پھر آپ آ جائیں یہ جو ان کی آخری میٹنگیں ہوئی ہیں 25 مارچ کی، یہاں تک مسلسل غیر سنجیدگی ہی نظر آ رہی ہے. نہیں ایران سے آنے والے زائرین کے لیے تفتان سے لے کر پھر صوبہ سندھ میں، پھر ہمارے خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ گلگت بلتستان تک جتنے لوگ وہاں سے گئے ہیں، پھیلے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ معلوم تھا کہ اس میں کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو ہے، لیکن نہ تو اسکریننگ کی گئی، نہ ان کے ٹیسٹ لیے گئے، نہ کسی قسم کا کوئی ایسا اہتمام. اور پھر اس وقت تک جتنے بھی حکومت کی طرف سے اقدامات ہوئے ہیں یہ بالکل عام معمول کے اقدامات ہیں جو حکومت ہمیشہ ہر سال مختلف شعبوں میں فنڈ دیا کرتی ہے. تو اس سے زیادہ ابھی تک ان کی کوئی سنجیدگی سامنے نہیں آ رہی ہے. تقریر پہ تقریر کر رہے ہیں اور ہر تقریر کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا، اسے تو نہ بات کرے تو اچھا ہوتا. اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اسپیکر کی میٹنگ میں وہ بیٹھے اور اپنے 2-4 الفاظ کا ترانہ سنا کے چلے گئے اور پھر باقی لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا پڑا. ابھی پھر کل انہوں نے اجلاس بلایا ہے، خدا جانے کہ کل ان کی کیا تیاری ہوگی اور کیا وہ بات کریں گے. تو جہاں تک ہے حکومت کی کارکردگی، مجھے تو ابھی تک اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی اور نہیں آنے والے مستقبل میں اس کی توقع ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ اس کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کی اہلیت سے محروم لوگ ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ قوم پر مسلط ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اب فارغ البال تصور کیا جائے اور اس پر تنقید کر کے وقت بھی ضائع نہ کیا جائے. لوگ خود کام کریں، تنظیمیں کام کریں، عام آدمی تک اور مریضوں تک پہنچے، ان تک امداد پہنچائے، ان کو دوائی کا ضرورت ہے وہ پہنچائیں. جو بے روزگار ہو چکے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دہاڑی دار ہیں، رکشہ ڈرائیور ہیں، چنچی ڈرائیور ہیں، ان تک ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں. تو لوگ کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور ہر تنظیم اپنی اپنی سطح پہ. جمعیت علماء اسلام کے پاس ابتدا میں ہم نے کہا کہ جی ہمارے جو رضاکار ہیں اس محاذ پر جہاں جہاں آپ کو چاہیے ہم سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کر ہر سطح کے ایڈمنسٹریشن کو آفر کریں گے کہ ہماری خدمات آپ کے لیے حاضر ہے. ابھی تک ہمیں کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا جواب نہیں ملا. ہمارے لوگ اپنے تو کام کر رہے ہیں لیکن حکومت اور حکومتی حلقوں کی جانب سے کوئی ایسا ابھی تک ذمہ دارانہ روش مولانا صاحب ابھی انہوں نے وہ ٹائیگر فورس بنا دیا ہے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، تو آپ اپنے رضاکار اس ٹائیگر فورس کے ساتھ شامل کیوں نہیں کرا لیتے؟ ہم نے ٹائیگر فورس کو مسترد کر دیا ہے. یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، یہ تو صرف حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں گے اور اس طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کارکنوں کو حوالے کریں گے، اپنے نوجوانوں کو حوالے کریں گے. وہی یوتھ فورس ہے، اس کو ٹائیگر فورس نیا نام دے دیا جائے گا. جو پی ٹی آئی والے ہمیشہ جو ہے وہ اس میدان میں ان کا کردار اور کرتوت رہے ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے تو اس سے کوئی توقع نہیں ہے اور نہیں ہم اس فورس کا حصہ بنیں گے، نہ اس کو ہم تسلیم کریں گے. بلکہ ہماری سوچ یہ ہوگی کہ پارلیمانی سطح کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو نگرانی کرے. ایک نگران کمیٹی ہونی چاہیے کہ جس جو ریلیف کے کام کی نگرانی کرے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. جب تک باقاعدہ طور پر پارلیمانی سطح پر جس میں اپوزیشن کی ساری جماعتیں جو ہیں برابر کی شریک ہوں اور وہ اس کی نگرانی نہ کریں، اس طرح حکومت کے رویوں پر ان کی غیر سنجیدگی کو دیکھ کر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. مولانا صاحب جب ابھی یہ حکومت سے آپ کو نہ سنجیدگی کی توقع ہے، نہ خیر کی توقع ہے، مستقبل میں بھی نہیں ہے، آپ اس کو فارغ البال سمجھتے ہیں، تو کرائسس تو ہے، ملک پہلے بھی کرائسس میں تھا، اب تو اس سے بھی بڑا بحران ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران پھر یہ کرونا کے معاملے کا
کیا حل ہو؟ فوج کو انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، کسی مذہبی جماعتوں کو دینا چاہیے، کیا عملاً کیا ہو اس کا حل؟ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ سیاست سے بالا تر مسئلہ ہے، یہ خالص انسانی مسئلہ ہے. اس انسانی مسئلے پر اسٹیٹ جو کہے گا ہم اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. تو ہم نے تو بالکل اس معاملے کو انسانی مسئلہ سمجھا ہے اور وسیع نظر سے ہم پورے انسانیت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے رضاکار بھی ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور ہر جگہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس طرح دوسری تنظیموں کے لوگ بھی اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں. وہ کوئی مسلکی یا پھر قوارانہ بنیادوں پر اس کو نہیں سوچا جا سکتا. اس کو بڑی وسیع نظری کے ساتھ سوچا جائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ جہاں جہاں سے امید ہوگی خیر کی اسی طرف لوگ دیکھیں گے. مولانا صاحب آخری سوال، ائمہ مساجد کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس موقع پہ؟ چونکہ بہت زیادہ ائمہ مساجد کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے، مدارس کا بھی زیادہ تر آپ کی سے تعلق ہے، اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تو خود مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت ان کو کیا سجیسٹ کریں گے جمعے کے اجتماعات کے حوالے سے، باقی حوالوں سے؟ میں اچھا کہ آپ نے سوال کر دیا. میں اس پر اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں گا. دیکھیے، اس حوالے سے جو ہمارے اکابرین ہیں مختلف مکاتب فکر کے، ان کے ساتھ جب کراچی میں وہاں کے کور کمانڈر نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں سے مشورہ کریں گے. چنانچہ بعد مشاورت پھر اگلے روز ان کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو طے ہوا وہ باقاعدہ شائع کیا گیا اور اس میں تمام علماء کرام نے بالاتفاق یہ کہا کہ مساجد کو آباد رکھا جائے. آباد رکھنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اذان دی جائے، 5 وقتہ نماز کی امامت وہاں ہو، جمعے کی نماز وہاں پڑھی جائے. لیکن اب کتنی تعداد کے لوگ وہاں پڑھے، 4 پڑھے، 5 پڑھے، اس سے مسجد آباد رہتی ہے. لیکن پبلک کو روکنا، اس میں مولوی صاحب کا، امام صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے اور علماء کرام اور ائمہ مزاحمت نہیں کریں گے بلکہ عوام کو کہیں گے کہ اگر آپ کو اجتماع سے روکا جا رہا ہے تو آپ تعاون کریں، اور اس طرح کے اجتماع سے اگر بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے تو ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. لہذا برداشت کرنے والی باتیں ہیں. اگر آپ گھر پر بھی رہیں گے تو آپ کو معذور کے حکم میں تصور کیا جائے گا، اور جس طرح ایک معذور چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں لیکن عذر کی وجہ سے وہ گھر میں پڑھتا ہے تب بھی اس کو مسجد کا ثواب تو ملتا ہے. تو لہذا ہمارے علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی. مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ بعض اضلاع میں انتظامیہ نے باقاعدہ اعلانات کیے اور علماء کرام کو کہا کہ تم لوگوں کو روکو، اور خبردار اگر 5 سے زیادہ لوگ آ گئے تو پھر ہم تمہیں گرفتار بھی کریں گے اور مسجد کو سیل بھی کر دیں گے. یہ بڑی زیادتی ہے، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس اتفاق رائے کی خلاف ورزی ہے اور یہ تجاوز ہے. پبلک کو روکنا کب مولوی کا کام ہے؟ تلقین سے کام لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، جبر کی بجائے. جبر تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد سے روکیں. اگر جو ہے اور ریاست کہتی ہے کہ لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے تو پبلک کو وہ خود روکے، ان کے سامنے وہ خود کھڑے ہوں. اور علماء یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں، وہ تعاون کریں گے ان کے ساتھ. لیکن یہ ذمہ داری بہرحال مولوی صاحب کی اور امام صاحب کی نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب.